بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بادشاہ کی نبینہ بیٹی چور کے ساتھ نکاح، جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی نبینہ تھی۔ آنکھیں تو تھی لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی، زبان تو تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، کان تو تھے لیکن سن نہیں سکتی تھی۔ محترم ناظرین، ایک دن بادشاہ کے علاقے میں چوری ہوگی اور چوری کا الزام اس شخص پر لگایا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات ساری قیام کرتا تھا، ساری رات سجدے اور سجود میں گزر جاتی تھی۔ وہ آدمی جس کی چوری ہوئی بادشاہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور، میری چوری ہوئی ہے اور میری چوری بھی اس عبادت گزار نے کی ہے جو عبادت کا ڈھنگ رچاتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو ساری رات قیام اور سجدہ کرتا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ چوریاں بھی کرتا ہے۔ چوری کے ساتھ عبادت کو اپنا ڈھونگ بنا رکھا ہے تاکہ لوگ مجھ پر شک نہ کریں۔ بادشاہ سلامت نے اس عبادت گزار کو اپنی بادشاہی کے اندر بلایا۔ جب عبادت گزار بادشاہ کے سامنے آیا تو آ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا کہ حضور، میں نے یہ چوری نہیں کی، یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں تو سارا دن اور ساری رات اپنے رب کی عبادت اور رب کو راضی کرنے پہ لگا رہتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن جس آدمی کی چوری ہوئی وہ آدمی ڈٹا رہا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس آدمی کے علاوہ میری کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ادھر بادشاہ سلامت نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ تلواریں باہر نکالو اور اس عبادت گزار کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب بادشاہ کے جلادوں نے اپنی تلواریں بھی باہر نکالیں اور بادشاہ کے تخت کے سامنے اس عبادت گزار آدمی جس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا اسے پیش کیا، ادھر جلاد انتظار میں تھے کہ کب بادشاہ کا حکم آئے تو ہم اس کا سر اڑا دیں۔ لیکن جب بادشاہ نے فیصلہ کیا تو جلادوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی۔ اب بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ سلامت نے فرمایا، اے آدمی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جان بچ جائے تو میری بیٹی جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی۔ لیکن وہ عبادت گزار آدمی پریشان ہو گیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کیا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا یا آپ کی بیٹی کی خدمت کروں گا؟ بادشاہ سلامت کہنے لگا، اے آدمی، اگر تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، باقی آپ کی مرضی۔ محترم ناظرین، عبادت گزار آدمی اللہ پر توقع رکھتا ہوا ہاں کر دی، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، جاؤ، کل اس ٹائم دولہا بن کر آ جانا۔ عبادت گزار آدمی بادشاہ کے بتائے گئے ٹائم کے مطابق جب دولہا بن کر بادشاہ کی بادشاہی میں پہنچا، بادشاہ نے اپنی بیٹی کا اس عبادت گزار کے ساتھ نکاح پڑھایا اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب عبادت گزار اپنی بیوی کو لے کر اپنے حجرے میں آیا، اپنے عبادت خانے میں آیا تو کیا دیکھا؟ اس لڑکی کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ٹھیک ہے۔ وہ عبادت گزار جلدی سے اپنے حجرے سے باہر نکلا اور دوڑتا دوڑتا بادشاہ کی بادشاہی میں آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ لڑکی جس کو آپ نے میرے ساتھ رخصت کیا ہے، کیا وہ غلط لڑکی تو رخصت نہیں کر دی؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی بہری ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں، زبان سے سنتا نہیں، کانوں سے بہری ہے، لیکن جو میری حجرے میں لڑکی موجود ہے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، سنتی بھی ہے، چلتی بھی ہے۔ بادشاہ سلامت کے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا، اے عبادت گزار آدمی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات ساری رات قیام کرتی ہے، سجود کرتی ہے، رکوع کرتی ہے۔ میرے رشتہ داروں میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو میری بیٹی کی طرح عبادت گزار ہو، تو میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے بڑا ہی پریشان تھا۔ آج رات میں اپنی بادشاہی کے اندر سو رہا تھا کہ میرے خواب میں ایک اللہ کے نیک بزرگ آئے، انہوں نے کہا، آپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان نہ ہوں، آج جو آپ کی کچہری میں پہلا ملزم آئے گا وہ اللہ کا بہت نیک آدمی ہوگا، آپ اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ طے کر دینا، نکاح کر دینا۔ اس لیے آپ میری بادشاہی میں پہلے ملزم آئے اور میں نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ میری بیٹی آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں گئی، اس کے قدم غلط کام کے لیے نہیں گئے، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی معذور ہے اور تجھ پر اللہ نے کتنا کرم کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔